نحمده ونصلي رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سب کی خدمت میں لے کر آئے ہیں لیڈیز سے متعلق اعتکاف کے شرعی مسائل اور قیودات، کیونکہ رمضان مبارک کے لاسٹ عشرے کی آمد ہونے ہی والی ہے۔ بہت سی خوش نصیب بیٹیاں، بہنیں، مائیں اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کریں گی، تو لازمی ہے کہ وہ اعتکاف کے شرعی مسائل کو جان کر اعتکاف میں بیٹھیں۔ وہ ساری چیزیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹا تو لازمی سی بات ہے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی، اعتکاف کس جگہ پہ کیا جائے؟ اعتکاف عورتیں اپنے گھروں میں ہی کر سکتی ہیں، اور صرف اس جگہ پر جہاں پہ وہ روٹین لائف میں نمازیں پڑھتی ہوں۔ اگر گھر میں کوئی ایک جگہ خاص نہیں بنائی انہوں نے، تو آج بنا لیں، ایک جگہ خاص کر لیں، نیت کر لیں کہ اب ہم اپنی نمازیں یہیں پڑھیں گے، تو وہ اس عورت کی مسجد بیت ہو گئی۔ اب چونکہ وہ مسجد بیت ہو چکی ہے، تو جس جگہ پہ وہ مسجد بیت ہوئی ہے، اب اس جگہ سے لے کر تمام اس جگہ کے اندر احاطے میں جتنی چیز آتی ہے، یعنی وہ پورا روم جو ہے وہ مسجد بیت کہلائے گا۔ اب جو لیڈی اعتکاف میں بیٹھی ہے، مسجد بیت میں بیٹھی ہے اعتکاف کے اندر، وہ اعتکاف سے باہر صرف اور صرف قضائے حاجت کے لیے جا سکتی ہیں۔ واش روم کی اصل طبعی جو حاجتیں ہوتی ہیں، پیشاب وغیرہ کرنا، اس کے لیے جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ چیزوں کے لیے نہیں جا سکتی۔ فریشنس حاصل کرنے کے لیے، کپڑے چینج کرنے کے لیے، نہانے کے لیے نہیں جا سکتی، جب تک کہ اصل حاجت نہ پائی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح سے بغیر اصل حاجت کے چلی گئیں فریشنس حاصل کرنے کے لیے اور اس طرح سے، تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرنے گئی تھیں، ساتھ میں صابن سے، فیس واش سے چہرہ وغیرہ کلین کر لیا، واش کر لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر اسکن پروڈکٹ کی چیزیں بھی یوز کر سکتی ہیں، مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اعتکاف میں صرف گناہوں والے کاموں سے بچنا ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے گھر کی دیگر جو لیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے کاموں میں مدد کیا جا سکتا ہے، سبزی کاٹ کے دی جا سکتی ہے، کپڑے سیے جا سکتے ہیں، اور کپڑے طے کر کے دیے جا سکتے ہیں، یعنی وہ سارے کام جس میں اعتکاف کی جگہ سے اٹھنا نہ پایا جائے۔ زبان کو ذکر درود، ذکر اللہ میں مشغول کر کے، ہاتھوں سے ان سارے کاموں کو کر کے مسلمان کی دلجوئی کی نیت سے یہ کام کریں گے تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اچھا، اب اعتکاف والی جو ہے اپنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر واش روم وغیرہ گئی، اور واش روم سے جب وہ باہر آ رہی تھی تو کسی سے بات کرنے کے لیے رکی، تو اب اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف والی کو اپنے گھر کے دیگر حصوں میں رک کر کوئی بات چیت وغیرہ نہیں کرنی ہوتی، اپنی ضرورت کی سامان جا کر باہر سے لانا نہیں ہوتا، کسی سے مدد مانگ لیں، کسی سے بات کر لیں۔ اچھا، والد اور بھائی اور بیٹے اور زوج سے پردہ نہیں ہوتا اعتکاف کی حالت میں۔ یہ وہ کچھ چیدہ چیزیں جو اعتکاف کے شرعی مسائل میں تھے، جن کی نالج عوام الناس کو نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ اب کس ٹاپک پر آپ کو عورتوں سے متعلق شرعی رہنمائی یا کوئی نالج چاہیے، تو ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اسلامی طرز عمل کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ویڈیو وغیرہ ڈالی جائے گی، اور کوشش کیا جائے گا کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی کوشش کیجیے گا کہ اعتکاف کے اندر موبائل فون کے غیر ضروری استعمال سے بچتے رہیں، اور موبائل فون کو جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ رضائے الہی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والی کو اچھے خواب بھی نظر آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اچھے خواب نظر آ رہے ہیں تو دیز مینیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، آپ کے اعتکاف کو قبول فرما رہا ہے، اور آپ اپنے اعتکاف کو فضولیات میں ضائع نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے اعتکاف کو فضولیات میں ضائع کر رہی ہوتی تو رب العالمین کی طرف سے مبارک خواب نظر نہیں آتے۔ اور اس کے علاوہ تمام حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی سے فون پہ اس طرح کی گفتگو جس میں غیبت، چغلی، بدگوئی اور اس طرح کی چیزیں پائی جائیں، تو اس سے اوائڈ کریں، اور اعتکاف کے اندر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔